بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعہ ہے اور آخری موقع ہے۔ اب یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ آج کا عمل صرف اور صرف آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لینا ہے، بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے مختصر عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروا لیا جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے مختصر عمل سے وہ مالدار بن جائے، وہ ارب پتی بن جائے، اس کے گھر کے تمام حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے مختصر عمل سے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے مختصر عمل سے بے روزگاری ختم ہو جائے، قرضہ ختم ہو جائے، کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ ہر شخص بے چین اور بے صبر ہے۔ اس لیے آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعہ ہے اور آخری موقع ہے۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ آج اللہ والوں کا ایک ایسا خاص روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیا، انشاءاللہ تعالی عزیز، مقصد چاہے چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، اس ایک دن کے عمل سے پورا ہو کر رہے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے۔ آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعے والے دن کی برکت سے جہاں نہ غربت ہوگی، جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، جہاں نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ کرائے کا گھر ہوگا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک اس ایک دن کے طاقتور ترین عمل سے عطا کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں نہ دوسروں کے آگے جھکنا ہوگا، نہ دوسروں سے مانگنا ہوگا، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص بے چین ہے اور بے صبر ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس مختصر عمل کو، اتنا مختصر عمل ہے، اتنا یہ چھوٹا عمل ہے کہ کچھ ہی دیر میں آپ اس عمل کو آج آخری جمعے والے دن کر لیں گے۔ صرف آپ کو بتانے میں، آپ کو سمجھانے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنا مختصر عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا ہو جائے، وہ تمام میرے سننے والے آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعے والے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو صرف اور صرف 41 بار پڑھ لیں۔ یقین کریں، مقصد چاہے چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، انشاءاللہ تعالی عزیز پورا ہو کر رہے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یعنی سارا سال ان کے گھروں میں رزق کی تنگی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، نعوست ہوتی ہے، جادو جنات کی وجہ سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ تمام میرے سننے والے آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعے والے دن اس عمل کو کسی بھی وقت، جمعہ جو ہے آج کا جمعہ ہے، جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، آپ جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے۔ آج آپ کسی بھی وقت، صبح و شام، دن کے وقت، کوئی بھی دن آپ مقرر کر لیں، اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے، دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ عمل کرنے سے پہلے روزگار کی نیت کر لیں اور اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ من پسند روزگار ملے گا۔ جو لوگ مقروض ہیں،
قرض کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانے کی نیت سے اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیں۔ اس عمل کی پوری ترتیب، پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی وظیفہ کیا نہیں ہے، تو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا، آپ کو وظیفہ کرنا بھی آ جائے گا، اور اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات کرے گا۔ انشاءاللہ ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تمام آپ کی جو زندگی میں ضروریات ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی غیر شادی شدہ ہیں، ان کو من پسند رشتے نہیں ملتے، اس خاص طاقتور ترین عمل کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو، جادو جنات نظر بد کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانے کی نیت سے بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو سلامتی والا بنا دے گا، حفاظت میں لے آئے گا۔ تمام جادو جنات نظر بد آپ کے گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، تمام بہاریں لوٹ آئیں گی۔ جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو نرینے اولاد سے نوازے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کاروباری بندش کا شکار ہیں، ان کے کاروبار میں جتنی بندشیں ہیں، چاہے جادو جنات کی وجہ سے ہیں، نظر بد کی وجہ سے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو نماز جمعہ سے پہلے بھی آپ کسی وقت کر سکتے ہیں، باوضو کی کوئی ایک جگہ مقرر کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات ہے، اگر کوئی شخص یعنی جمعہ کے دن صبح یہ عمل کرتا ہے، شام تک اللہ کی غیبی مدد سے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے اس عمل کو رات سونے سے پہلے کر لے تو صبح تک وہ شخص اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس بھی مقام پر، جس بھی جگہ پر عمل کریں، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ یہ جو شرائط آپ کو میں اس ویڈیو کے توسط سے بتا رہا ہوں، آپ نے ان کے اوپر پورا اترنا ہے۔ جگہ جو ہو وہ تنہائی والی جگہ ہو، اور اس عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے بات چیت نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، بنا ادھر ادھر دیکھے اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ جس بھی جگہ کو آپ متعین کریں، جو بھی آپ وقت مقرر کریں، سب سے پہلے بوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں اور درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں درود ابراہیمی کا آپ کو اس لیے بول رہا ہوں، یہ انتہائی فضیلت اور برکت والا درود ہے۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی خیر و برکت کو آغاز کروانے کے اعتبار سے، خیر و شیطانی اثرات کو ختم کروانے کے اعتبار سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے قرض کو ختم کروانے کی نیت سے پڑھ لیں، بیماری میں شفا کی نیت سے پڑھ لیں، بے اولادی میں اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں،
الغرض جو بھی مقصد ہے، مقصد چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یکسوئی اور تسلسل کو لانے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک دو بندوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، ایک جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، دوسرا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے تمام تر چیزیں، تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آج 25 ذوالقعدہ آخری جمعے والے دن سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے پڑھتے کہ یا اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرا شکر ہے، ہم تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ جو تعداد، جو مقدار آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں کسی قسم کی آپ نے کمی پیش نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کی خاص روحانی ترتیب اور مقدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو یکسوئی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، تسلسل کے ساتھ، دل میں شکر بجا لاتے ہوئے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ 25 ذوالقعدہ آخری جمعہ، آخری موقع کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا، دو صفاتی ناموں کو ملا کے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے، خیالوں میں لاتے ہوئے، روزگار ہے تو روزگار، من پسند روزگار کا تصور کر کے اس دو ناموں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ قرض کو ختم کروانے کی نیت سے کرنا ہے۔ قرض جتنا بھی ہے، جتنی بھی رقم ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کے دو صفاتی ناموں کا تکرار کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اور اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کر لیں، بیماری میں شفا کی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے اس کو تصور میں لاتے ہوئے اللہ کے دو نام پڑھنے، یا فتاح یا رزاق، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیے، یا فتاح یا رزاق دونوں کو شمار کر کے ایک بار، یا فتاح یا رزاق ایک بار، یا فتاح یا رزاق دو بار، یا فتاح یا رزاق تین بار۔ اب آپ نے یا فتاح یا رزاق کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ ترتیب اور مقدار جو بتا رہا ہوں، اس میں ذرا بھی آپ نے نہ کمی پیشی کرنی ہے نہ آگے پیچھے کرنا ہے۔ 41 مرتبہ یا فتاح یا رزاق کو آپ پڑھتے جائیں، اور 41 مرتبہ پڑھتے پڑھتے جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں تصور اس کا لاتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لینا ہے یکسوئی کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، ایک چھوٹی سی مختصر سورت کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، جس کو 3 بار اگر کوئی شخص یہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے، یعنی 10 پارے جو ہیں قرآن مجید کے، ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کا اور اللہ کی بے نیازی کا بہترین ثبوت دیتی ہے۔ سورہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
میں نے ایک بار پڑھی، آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ۔ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یکسوئی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، آپ نے زبر زیر کی غلطی نہیں کرنی۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ 3 دفعہ جو کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو پورا قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور وہ شخص اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن عرش کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے مقدار رکھی اسی مقدار کے ساتھ آخر میں پڑھ لیں۔ اب دعا مانگ لیں، یا اللہ 25 ذوالقعدہ آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری موقع ہے، خدا یا اللہ تو سننے والی ذات ہے، یا اللہ تو سمیع العلیم ذات ہے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔